ایک مشہور واقعہ ہے، آیت کریمہ کی تفسیر ہے، حدیث پاک کی تشریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کے سامنے، تمام روحوں کے سامنے یوں کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا، اور رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، کمال تک پہنچانے والا۔ تو تمام ارواح نے، جتنی بھی روحیں تھیں، سب نے قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ اس واقعے سے میں آپ کو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں، واقعہ نہیں بلکہ آیت شریفہ ہے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحیں پیدا فرما دی ہیں، اور وہ سب عالم ارواح میں موجود ہیں، ان میں سے روحیں دنیا میں آتی رہیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر بھی کچھ روحیں وہاں باقی رہ جائیں گی۔ جتنی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب دنیا میں نہیں آئیں گی، بلکہ عالم ارواح میں بھی بہت ساری روح رہ جائیں گی۔ اس پر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کسی نے کہ حضرت جو روحیں عالم ارواح میں باقی رہ جائیں گی ان کا انجام کیا ہوگا؟ آیا وہ جنت میں جائیں گی یا وہ جہنم میں جائیں گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ سب جنت میں جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک جسم، ایک وجود دے کر ان سب کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اس سوال کرنے والے نے پھر اگلا سوال کیا کہ حضرت وہ تو بڑے مزے میں رہیں گے، جو عالم ارواح سے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے وہ تو بڑے مزے میں رہیں گے۔ کیوں؟ دنیا کی ساری مشقتوں سے بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، تو مزے ہی میں رہیں گے۔ یہ تو ایک عام سی بات بتائی میں نے آپ کو، عام سی بات بتائی میں نے آپ کو۔ آپ ماشاءاللہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں آپ کا چہرہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن درمیان میں آپ کو ٹوکتا رہوں گا۔ دھیان دیجئے، توجہ دیجئے۔ معاملہ صرف دنیا کی مشقتوں کا نہیں ہے، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، رہنے کی، ان کا معاملہ نہیں ہے صرف، معاملہ ایک اور بھی ہے، اور وہی اصل ہے۔ ہم یہاں اس دنیا میں آ کے خطرے میں پڑ گئے، خطرے میں، معلوم نہیں انجام کیا ہوگا۔ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے موت تک، یا ایمان پر ثابت قدم نہیں رہیں گے، خطرے میں پڑ گئے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کے اثرات سے ہم گمراہ تو نہیں ہو جاؤیں گے، راہ ہدایت سے تو نہیں بھٹک جاؤیں گے، شیطان کے اثر سے ہم راہ ہدایت سے تو نہیں بھٹک جاؤیں گے، اپنی نفسانیت، نفس کے اثر سے، نفس کے تقاضے سے، نفس کے غلبے سے ہم راہ ہدایت سے تو نہیں بھٹک جاؤیں گے۔ یہ خطرہ پیدا ہوگا۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان اور معرفت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے اس زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ
یہی ہے کہ میں ایمان پر ثابت قدم رہوں اور میں تقوی پر، شریعت پر، دین پر ثابت قدم رہوں. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں. کھانا پہننا والا ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں، مکان والا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے نزدیک. ان کے لیے ان کے نزدیک مسئلہ صرف یہی ہے کہ میں ایمان پر ثابت قدم رہوں اور میں شریعت پر، احکام پر ثابت قدم رہوں. اور دنیا میں آنے کے بعد آدمی خطرے میں پڑ ہی جاتا ہے. شاید میں نے یاد پڑتا ہے ایک موقع پر یہ واقعہ آپ حضرات کو پہلے بھی سنایا تھا اور اب بھی میں سناتا ہوں. اللہ کرے ایسی ہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، جن کا تذکرہ آپ مجھ سے بار بار سنتے رہتے ہیں، وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے شیخ اول بھی ہیں. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ واقف ہیں. شیخ الحدیث صاحب آخری زمانے میں مدینے میں رہتے تھے اور ان کا وطن پہلے کاندھلہ تھا اور پھر دوسرا وطن ان کا سہارنپور ہو گیا تھا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد، تھوڑا سا فاصلہ ہے ان میں 30-35 کلومیٹر کا، 50 کلومیٹر سمجھ لیجیے گا. دلی سے کاندھلے کو ہوتے ہوئے جب سہارنپور جاتے ہیں تو جلال آباد تھانہ بھون راستے ہی میں پڑتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے سے ہندوستان جاتے تھے، اپنے وطن کاندھلہ جاتے تھے اور کاندھلہ سے ہو کر سہارنپور جاتے تھے، تو جلال آباد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. 1 سال، اور غالباً وہ حضرت شیخ کا آخری سال تھا ہندوستان میں. اس کے بعد پھر دوبارہ ہندوستان تشریف نہیں لائے. حضرت شیخ نے خط بھیجا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پاس، میں بہت کمزور ہوں، ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا، آپ آ جائیے. حضرت مولانا تشریف لے گئے سہارنپور حضرت شیخ کے پاس. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پہنچتے ہی شیخ نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا. صرف یہ دونوں ہی بزرگ اندر کمرے میں تھے، باقی اور تیسرا کوئی آدمی وہاں پر نہیں تھا. راز و نیاز کی باتیں ہوئی جو ہوئی. اس کے بعد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد اپنے گھر، اپنے مدرسے میں واپس آ گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت اس تنہائی میں، اس خلوت میں کیا باتیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شیخ الحدیث پر خاتمے کی فکر غالب آئی ہے، اور فکر یہ سوار ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی فکر سوار ہے اور بہت زیادہ فکر مند ہے. مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے ان کو تسلی دی. پیارے دوستو، بہت سارے بزرگوں کے، بہت سارے اللہ والوں کے اس طرح کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ
ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت پر ثابت قدم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال حیات رہے. آپ کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید آ گئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ سے جتنی محبت تھی ہم سب جانتے ہیں، واقعات ہم نے ان کے سنے ہیں. ہاں، اور محبت میں محبوب کی ذرا سی باتوں سے آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. تو کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پہ تو بڑھاپا آ گیا، آپ کی داڑھی میں تو بال سفید ہونے لگے. فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم فاستقم کما امرت، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیے، اس پر جمے رہیے. اس آیت شریفہ نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اللہ اللہ. امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ صرف کھانے کا نہیں، پہننے کا نہیں، مکان کا نہیں، بلکہ وہ خطرے میں پڑ گئے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، شریعت پر ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اس واسطے ان بزرگوں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ حضرت وہ تو بڑے مزے میں رہیں گے جو سیدھے عالم ارواح سے جنت میں چلے جائیں گے. بات کچھ دکھائی بھی ایسی دے رہی ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہونے کے ساتھ جسے ہم بزرگ کہتے ہیں، عارف کہتے ہیں، وہ بھی بڑے درجے کے تھے. فرمایا انہیں جنت میں کیا خاک مزہ آئے گا، یعنی جنت میں تو وہ چلے جائیں گے لیکن جنت میں ان کو کوئی مزہ نہیں آئے گا. مزہ تو انہی کو آئے گا جو اس دنیا میں سب کچھ جھیلنے کے بعد، جھیلنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے، ان کو مزہ آئے گا. بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، میں یہیں سے سمیٹ دوں. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے واسطے بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد وہی ہے جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ ایمان اور پھر ایمان پر ثابت قدم رہے، اور ایمان کے تقاضے اور ان تقاضوں پر پورا اترے. یہ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اور اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اس کے لیے کچھ کریں. اسی کو ہم کہتے ہیں اصلاح کی فکر، اپنی اصلاح، اپنا بگاڑ دور کرنے کی فکر، اپنا بگاڑ دور کرنے کی فکر، اصلاح کی فکر. جی گزشتہ رات ہی بزرگوں کی محفل میں یہ بات میں نے بتائی، بیان کی کہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے بے دین بد دین کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ایسے ہی نیک متقی انسان کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ بات میں نے وہاں بتائی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بنیادی چیز اور سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے. ایمان، اور ایمان کے معنی ہے یقین کے.
یقین. کن چیزوں کا یقین؟ جن پر یقین کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں، جن پر یقین کے بغیر آدمی مومن نہیں بنتا. میری بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ان کا یقین. اور کیسا یقین؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور زندگی بھر موت کے وقت تک پھر اس میں ان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوا، کوئی شک و شبہ نہیں ہوا. تو میرے دوستو، آج جو بات ہو رہی ہے، سب سے پہلی سب سے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو جس میں کبھی کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو، اور اگر شک و شبہ پیدا ہو تو ہم اس کا علاج کریں، اس شک و شبہ کو اپنے اندر سے نکالیں، اس شک و شبہ کو اپنے اندر سے دور کریں. میں ایسی بات، ایسا واقعہ آپ کو ایک سنا رہا ہوں پہلے، کہ میری معلومات کے مطابق قریب قریب سب لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی بات آتی ہے. سب لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی بات آتی ہے اور اپنے دلوں میں لیے پھر رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے واسطے خطرناک ہے. ایک واقعہ تو میں نے وہاں سنایا تھا، وہ نہیں سنا رہا ہوں، وہ تھوڑا سا سمجھنے میں بھاری ہے. وہ علماء کی مناسبت سے میں نے وہاں سنایا تھا. میں آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو پاک بیویاں تھیں، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ان میں جھگڑا ہو گیا. چلیے، جو بات چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے، لیکن اتنی بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ گھر کے جھگڑے سے گھبرائیو مت، یہ سب میں ہوتا ہے. ٹھیک؟ اور جس طرح بھڑکنا، مشتعل ہونا، بھڑکنا، بس توڑ پھوڑ، اسی وقت معاملہ ختم، صاف. نہیں 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 نہیں، گھبرانا ہی نہیں ہے. یوں سمجھو یہ تو ہونا ہی ہے سب کے ساتھ. چلو اس پر پھر بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور ایک کمرہ تھا اوپر، فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور نہیں، فرسٹ فلور پر، اس میں آپ رہے اور کسی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے. مدینہ منورہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. یہاں بھی کچھ سمجھنے کی چیز ہے. وہ تو کیسا بہترین معاشرہ تھا، کیسے نیک لوگوں کا معاشرہ تھا، لیکن غلط فہمیاں اور غلط باتیں جن کو افواہ کہتے ہیں وہاں بھی پھیل جاتی تھی. ہاں، پھیلانے والے پھیلا دیتے تھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں،
یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے تو کچھ دور جا کر حوالی مدینہ کہتے ہیں، وہاں آپ نے کچھ مسجدیں دیکھی ہوں گی، یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد ابوبکر ہے، تو وہ ادھر رہتے تھے کچھ دور فاصلے پر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ملاقات کی اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، ملاقات کی اجازت نہیں، اوپر آنے کی، میرے پاس آنے کی اجازت نہیں. شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اپنی بیٹی حفصہ کے بارے میں کوئی سفارش کریں گے، کچھ کہیں گے، بات کریں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ہے، بیویوں میں ایک بیوی وہ بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی فراست عطا فرمائی تھی، سچی سمجھ. تو وہ بات تاڑ گئے، وہ بات بھانپ گئے، وہ بات. اس لیے پیغام بھجوایا کہ میں حفصہ کی کوئی سفارش کرنے نہیں آیا ہوں، نہ میں حفصہ کی کوئی سفارش کروں. آپ کے مقابلے میں حفصہ کیا ہے؟ اگر آپ فرمائیں تو میں اس کی گردن جدا کر کے آؤں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت مرحمت فرما دی، وہ اوپر آپ کے پاس تشریف لے گئے. باتیں ہوئی جو ہوئی، ان میں سے ایک بات تو وہی تھی، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ تو فرمایا نہیں، میں نے کسی طلاق نہیں دی. خیر، سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو، کتنے بھی لوگ کہہ رہے ہوں، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے. ہاں چلو وہ باتیں ہوئی. اس وقت جو بات آپ کو بتانا مقصود ہے، میں ادھر آتا ہوں. اب صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہاں کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں ہے، بلکہ صرف نیچے لنگی باندھنی، اوپر جسم پر جو چادر اکثر بیشتر ڈالتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور ایک چٹائی ہے، چٹائی تو سمجھتے ہیں نا آپ، اس پر لیٹے ہیں. اس پر لیٹنے کی وجہ سے اس کے نشان کمر پر بنے ہوئے ہیں. تو غربت کا ہو، تنگ دستی کا ہو، یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھرا آیا. دل بھرانے کا مطلب سمجھتے ہیں، یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں مجھے درمیان میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ بولے جاتے ہیں کہ نہیں بولے جاتے. آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کو رونا آ گیا، اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قیصر، یہ کسریٰ، بت پرست، اللہ کے نافرمان، اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی ہے، اتنی دولت دے رکھی ہے، اور آپ کا یہ حال کہ جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں ہے، آپ کا یہ حال کہ بستر بھی نہیں ہے، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا. ہمارے یہاں کہتے ہیں ان کو لال پیلے ہو گئے، اور فرمایا افی شکن یا عمر، اے عمر کیا تو اب تک شک میں مبتلا ہے؟ کیا تو اب تک شک میں مبتلا ہے؟
تو دوستو اس طرح کی حالتیں ہم پر آتی رہتی ہیں، اکثر لوگوں پر، بلکہ یہ جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، اس میں تو پوری امت پر اور پورے عالم میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، کیا کسی کی دعا قبول ہو ہی نہیں رہی ہے؟ اللہ نے تو مسلمانوں سے، مومنین سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ یہ تو اس طرح کے کسی اور طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ کے وعدے، اللہ کے احکام، اللہ کی صفات، کسی بھی چیز میں کبھی کوئی شک پیدا نہ ہو، کبھی کوئی شک پیدا نہ ہو، اور شک کے آتے ہی یقین ختم اور ایمان خطرے میں۔ ہماری اگر ایسی حالت ہے تو ہمیں اپنی اس حالت کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اس حالت کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دل کے اس بگاڑ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ چیز، اصلاح۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، اوراد وظائف بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہے، تو معاملہ ایمان کا ہے۔ ہمیں اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائیوں، بات چاہے ایک ہی ہو، لیکن ایسی ہو کہ پوری بات سمجھ میں بھی آ جاوے اور دل میں بھی اتر جاوے۔ اس لیے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہی اور قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا وہی قصہ سناتا ہوں آپ کو، چاہے اس کو قصہ کہہ لیجئے گا، چاہے ان کو آیتوں کی تفسیر کہہ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ یہود اور عرب کے سب قبیلے اتفاق کر کے ایک ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھا ہے، یہ مقصد لے کر، یہ ارادہ لے کر کہ مدینے کو تباہ کر کے آنا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹا کر آنا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، اور یہ وہی ہے جس کو قرآن پاک میں احزاب، غزوہ احزاب کہا گیا ہے۔ میں پورا واقعہ، پوری بات بیان نہیں کرتا، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیا حالت تھی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہوئی، 5 یا 6 نمازیں قضا ہوئی۔ دیکھو کیا حالت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالت میں نماز چھوڑ، دیکھو صحیح کیا حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔
جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل گلے میں آ کر اٹک گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تو دیکھو یہ سخت حالت تھی، یہ سخت حالت تھی۔ تو اس وقت ایمان کا امتحان تھا، ایمان کا امتحان تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ وہ وقت تھا جس میں منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری موجود تھی، منافق بھی آپ جانتے ہیں، اور دل کی بیماری، دل کی بیماریاں بہت ہیں، لیکن یہاں وہی بیماری ہے جس کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے، کیا؟ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے جو وعدے کیے قرآن پاک میں، آج ان کو وہ جھوٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے، آج ان کو وہ جھوٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بیماری۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ سب جھوٹا وعدہ کیا۔ آ گیا شک آیات میں، احادیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، فرمان میں۔ یہ ہے وہ ایمان کی یعنی دل کی بیماری اور ایمان کے اندر شک اور ارتیاب، جس کے متعلق حکم ہے کہ ایمان کے بعد دلوں کے اندر شک نہیں آنا چاہیے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب سنیے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ میں سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے مطلب کی باتیں لے کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جاوے، سمجھ میں بھی آ جائے۔ اسے بند کر دیجئے، پتہ چل گیا۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پکے سچے، اس وقت ان کی کیا حالت تھی؟ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور مومنین یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں، یہ تو وہی حالت ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے بتائی تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور جو اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، جب اس کو سچ ہوتے ہوئے دیکھا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اس کو جب سچ ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کا ایمان بڑھا اور ان کی اطاعت بڑھی۔ ما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ایمان بڑھا۔ تو یہ پکے سچے مومنوں کا حال ہے۔ میرے دوستو، ان سب باتوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارے دل کا ایک روگ ہے، اور وہ ہے ایمان میں شک و شبہ، اور وہ ہے ہمارے قدم کا لڑ کھڑا جانا، اور یہ سب کو پیش آتا ہے، اور نہیں آیا تو آ سکتا ہے، اور جتنے سخت حالات آئیں گے اتنی ہی یہ حالت پیش آئے گی۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، نہ سنی ہو تو اب سن لو،
ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان صبح کو کافر ہوگا. یہ وہی حالات ہوں گے، سخت حالات. یہ تو دوستو، ایمان کی حالت ہو کہ اس وقت کبھی شک و شبہ پیدا نہ ہو، کبھی شک و شبہ پیدا کسی بھی حال میں، کسی بھی حال میں اور کسی بھی چیز میں. اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. کس طرح بنائیں گے؟ باقی بات انشاءاللہ میں کل کروں گا. آج مختصر سی بات بتاتا ہوں آپ کو. علم، ذکر اور تقوی، ان کا چھوٹا چھوٹا مطلب آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہمیں ذکر کرنا ہے، اور خاص طور سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، اور کثرت سے ذکر کرنا ہے. کثرت سے ذکر کرنا ہے. اس سے دل کا بگاڑ دور ہوتا ہے، دل کا ٹیڑھا پن دور ہوتا ہے، دل کا میل دور ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. بزرگان دین جب آپ سے کوئی یوں کہے گا کہ آپ پپیتا کھایا کرو، آپ فوراً پوچھیں گے جی کس وقت کھاؤں؟ آپ فلک دوائی لے لو، جس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ ہر چیز کا یہی ہوتا ہے. یہ تو کلمہ طیبہ پڑھو، ٹھیک ہے. بزرگان دین نے اس کی خاص خاص صورتوں کا تجربہ کر کے پھر ہمیں بتایا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پہلے بھی میں نے آپ کو بتا کے گیا تھا، کم از کم 300 مرتبہ کلمہ روز پڑھ لیا کرو کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے. یہ کثرت میں آ جاتا ہے. 300 مرتبہ پڑھنا زیادہ کثرت میں آ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ جو شک و شبہ پیدا ہوا اس کو اپنے دل میں لیے مت پھرو. کسی اللہ والے سے، صاحب علم سے، بزرگ سے اس کا ذکر کر دیا کرو، اپنا حال ان کے سامنے بتا دیا کرو. انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے حسب حال آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے کہ وہ شک و شبہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ تیسری بات، دل میں جو آ رہا ہے آنے دو. اس کے بارے میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ میں. کچھ تھوڑا سا دل میں کچھ آ رہا، لیکن اللہ کے احکام میں سستی نہ کرو. مثلا شکوک و شبہات کی حالت ہے لیکن نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں کوئی کمی نہیں ہے. مان لو تھوڑی دیر کے لیے دعا کے قبول ہونے میں شک و شبہ ہے، لیکن دعا مانگنے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جو اللہ کے احکام ہیں اور دین کے جو احکام ہیں ان پر ثابت قدم ہے. انشاءاللہ العزیز تقوی جس کو میں نے تقوی سے میں نے تعبیر کیا ہے ایک لفظ میں، اور علم اور یہ تقوی اور یہ ذکر، انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوگی، اور دل کی جو بیماری ہے یہ دور ہوگی. دل کی یہ بیماری ہے انشاءاللہ یہ دور ہوگی. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کا کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ کریں گے. یہ بلڈنگیں 100 منزل بنا لو، 200 منزل بنا لو، اتنی ہی اوپر زمین کے اوپر بنا لو، اتنی زمین کی تہ میں بنا لو، اور کیسی بنا لو، یہ
باقی رہنے والی نہیں ہے، رہی نہیں۔ بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے کھنڈرات اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ حکومتیں، یہ عہدے یہ باقی نہیں رہے کسی کے۔ تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ بتا رہی ہے۔ تو اس دنیا میں جو کرنے کی چیز ہے، اور اس دنیا میں جو کرنے کا کام ہے، وہ وہی ہے جو میں نے بتایا، ایمان پر ثابت قدم رہنا اور دین پر ثابت قدم رہنا۔ اور پھر اس کا بدلہ ہے جنت میں کیا؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور راحت کی زندگی، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت۔ اپنی اصلاح کی فکر، اپنے ایمان کی فکر، اور فکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سے ایسا انتظام کرنا کہ کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو، اگر کوئی شک و شبہ پیدا ہوا تو اس کو دور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے، ایمان کامل عطا فرماوے، تقوی عطا فرماوے۔ انشاءاللہ دعا بھی پھر تفصیل سے ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ایک مشہور واقعہ ہے،